ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ الأمی الصادق الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اما بعد۔ السلام علیکم گائز، اٹس می ڈاکٹر محمد یاسر۔ ویلکم ٹو ڈاکٹر محمد یاسر اسپیچز۔ سب سے پہلے تو آج میرا ایک بہت ہی لاجواب موضوع آپ حضرات کی خدمت میں ہے۔ تو سب سے پہلے اس موضوع کا نام ہے عورت کی اسلامی تہذیب کے اندر کیا، معاشرے کے اندر کیا عزت و احترام ہے، وہ آج میں آپ سب کے سامنے بیان کرنے والا ہوں۔ تو سب سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ سب سے پہلے عربوں کی تہذیب کے اندر جب کسی کو بچی پیدا ہوتی تھی تو اسے زندہ دفنایا جاتا تھا، حضور علیہ السلام کے دور سے پہلے۔ اور ہندوؤں کی تہذیب کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی عورت ان کے یہاں پیدا ہوتی تھی تو وہ اس عورت کو جو ہیں گھر میں ہی بڑی ہوتی تھی تو وہ ان لوگوں کے گھر میں ہی رہتی تھی اور کہاں جانے کی اجازت نہ ہوتی تھی، اگر حتیٰ کہ اتنے تک اگر وہ ان کے کسی معبود کو ہاتھ لگا دیتی تھی تو وہ اس معبود کو جلا کر راکھ کر دیتے تھے یا اس معبود کو کسی محفوظ جگہ پر رکھ دیتے تھے، انہیں اور کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ اور رومیوں کی تہذیب میں بھی کچھ اس طرح کا ہی تھا۔ تو اللہ رب العزت کا برہان العظیم اسلام، دین آخری پیغام، اللہ رب العزت کا اپنے آخری خاتم النبیین، شافی محشر، بلند اور بالا قدر، رحمت کے سمندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر جلوہ افروز ہوئے، جب ان کو نبوت ملی تو انہوں نے یہ بتلا دیا کہ عورت کی جو عزت ہے، وہ عورت اگر آپ کی بیوی ہے تو آپ اس عورت کو اپنے گھر کی رانی سمجھیں، اگر وہ عورت آپ کی بہن ہے تو آپ کے لیے جو ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اگر وہ عورت آپ کی ماں ہے تو اسلام نے عورت کے اپنی ماں کے نیچے قدموں کے نیچے جنت بچھا دی، اگر وہ عورت جو ہے آپ کی بیٹی ہے تو اسلام نے اس کو رحمت بتلا دیا۔ تو اسلام نے تو عورت کو عزت دی، با پردہ بنا کر۔ ہر پردے والی چیز کو، دنیا کا یہ دستور ہے کہ ہم اسے عزت اور احترام کرتے ہیں، ہر پردے والی چیز کو۔ اگر آپ مثال لے لیں، کوئی سرپرائز کسی کو دینا ہوتا ہے تو ہم انہیں بتاتے نہیں، ان سے چھپاتے ہیں، لیکن جب وہ سرپرائز کھل جاتا ہے تو وہ دینے والا بھی خوش ہوتا ہے اور سرپرائز لینے والا بھی خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح سے عورت جو ہے وہ دنیا کے اندر اسلام نے بتایا کہ ایک سرپرائز کی طرح ہے۔ اگر عورت جو ہیں وہ بے پردہ گھومے گی تو ان کا جو سرپرائز ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ تو اسی لیے عورت کو خدا را بے پردہ گھومنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ حتیٰ کہ اسلام تو یہ بھی کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، آپ عورتوں کے ساتھ جو ہیں وہ شادی کریں، جو عورت آپ کو پسند ہے آپ اس کے ساتھ شادی کریں۔ مثنیٰ ثلاث و رباع، یعنی 2 3 4 یعنی کیا؟ اللہ رب العزت نے یہ تاکید فرمائی ہے کہ اگر آپ عدل کر سکتے ہیں تو آپ عورت کے ساتھ 2 شادیاں، یعنی 2 مرتبہ جس لفظ کو دہرایا جاتا ہے وہ تاکید ہوتی ہے، یعنی یقیناً یہ کام اس نے ہی کیا۔ مثلا ہم لوگ کہتے ہیں زید نے کسی کو مارا، ہاں بھائی زید نے ہی مارا، تو یہ کیا ہوتی ہے؟ تاکید ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ تاکید فرمائی ہے، مثنیٰ 2 ثلاث 3 رباع 4 فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر آپ لوگ خوف کریں عدل کا تو آپ کے لیے ایک ہی عورت ہے جو وہ کفایت کر جائے گی۔
یعنی اس چیز سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورت کو زندہ دفنانا، زندہ جلانا، کہاں پر بھی اسلام نے عورت کے اوپر پابندی نہیں لگائی۔ صرف اسلام نے ایک پابندی لگائی ہے عورت کے اوپر کہ وہ با پردہ رہے، اپنی عزت کا خیال کرے، جو کہ آج کل لبرلس ٹائپ کی لڑکیاں اس طرح سے آزادی مارچ کرتی ہیں یا بہت ساری بے حیائیاں کرتی ہیں۔ تو خدا را مسلمانوں، ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے نبی آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہیں۔ اگر ہم جو ہیں اس طرح سے بے حیائیاں اور بچڑائیاں کرتے پھریں گے تو ہم دوسروں کے اوپر قیامت کے دن کیا شاہدی دیں گے؟ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ میں نے اس آخری امت کو دوسری امتوں کے لیے کیا بنا دیا؟ شاہد اور مشہود بنا دیا۔ یعنی یہ امت، آخری امت گواہی دے گی اور ان امت کو، وہ جو امت ہے وہ باتیں سنے گی تو کہے گی واقعی ہم نے یہ کام کیے تھے۔ لیکن اگر وہ اللہ رب العزت کو وہ امت کہہ دے کہ اس کام کے اندر ہمارے ساتھ ان کی بھی شراکت تھی، تو آپ کل کو کیا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا منہ دکھائیں گے؟ تو میرے بھائیوں، خدا را اپنی عورتوں کو پردہ کرائیں اور پردہ خود بھی کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی پردے کا حکم کریں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یعنی آپ انہیں حکم کریں۔ یہ قرآن مجید کے اندر بھی ہے اور حدیث پاک کے اندر بھی ہے کہ آپ انہیں اچھائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں۔ تو یعنی پردے کا احکام جو ہے وہ اسلام نے ہمارے اوپر لازم کیا ہے، تو ہم دوسروں کو بھی جو ہیں حکم کریں پردے کا اور خود بھی ان پردے کا اہتمام کریں، تو ہمارے لیے اس چیز میں بہتری ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اور انشاءاللہ دوسرا پارٹ آپ کو بہت ہی جلد آ جائے، آپ کی اسکرین پر بہت ہی جلد آ جائے گا انشاءاللہ۔